دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین، دین اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا مطلب ضابطہ حیات ہے؟ اٹ مینز کہ یہ زندگی کے ہر شعبے کو ڈیل کرتا ہے، انگیج کرتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے اور پوری طرح بریف کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہوں، آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا ہے، کوئی فیصلہ لینا ہے، تو اس سے متعلق بہترین پرفیکٹ گائیڈ لائن صرف اور صرف آپ کو دین اسلام میں ہی ملے گی۔ گویا دین اسلام صرف عبادتوں اور ریاضتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے کچھ معاشرتی تعلیمات بھی دی ہیں، اور یہ تعلیمات اپنے اندر اس قدر جامع، مکمل، کامل اور اکمل ہیں جو تمام تر شعبہ ہے زندگی کو ایڈریس کرتی ہیں۔ انہی اصولوں اور تعلیمات کے لیے خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہر حکم خداوندی کو ہمارے لیے پریکٹیکلی طور پہ پرفارم کر کے دکھا دیا، بتلا دیا۔ آج کی گفتگو کا مرکز و محور اللہ کی پاک کلام سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے۔ آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم دھیان کرو یا نصیحت حاصل کرو یا یاد رکھو۔ ناظرین، آپ نے آیتہ کریمہ سماعت فرمائی، ترجمہ سنا اور یقیناً جان چکے کہ عرض کرنا کیا مقصود ہے۔ آج میں بالخصوص بیویوں، اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، قبل اس کے کہ تھوڑا بہت مردوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے، چونکہ یہ بھی اس روش سے بری الذمہ نہیں ہیں۔ اگرچہ بالعموم مرد حضرات دروازہ نوک کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دے کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں تھوڑی بہت لیگ سلیگ ہے یا رشتہ داری ہے تو پھر یہ بھی زحمت کوئی نہیں کرتے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بلا تکلف، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور جہاں گھر والے بیٹھے ہوں ایک آدھ قدم پیچھے پھر کھنکارتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ غیر بندہ آ گیا۔ حالانکہ اگر آپ نے انہیں الرٹ کرنا تھا یا کھنکار کر انہیں بتانا تھا تو پھر یہ آپ گیٹ پہ کرتے، عین موقع پہ چھاپا مار کے کھنکارنے کا کیا فائدہ؟ میں نے چٹی داڑھی والے بابوں کو بارہا یہ مشاہدہ کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کون ہے، جبکہ بابا جی کو اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ ٹیلی فون پہ بات کرنے والے کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے بابا جی آگے ہوئے، اور بابا جی اتنے سیانے ہیں وہ وہیں چھ مار جاتے ہیں، سانس روک لیتے ہیں، قدم جما لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی ایک جملہ مل جائے، کوئی ایک لفظ مل جائے، کوئی ایک بات مل جائے، اگلی ساری سٹوری میں خود ہی بنا لوں گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ بابا جی آپ نے اس کی ٹو لگا کے کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پرسنلی میٹرز کی بلا وجہ کھوج اور ٹو نہ لگایا کرو۔ بابا جی
حاجیوں، نمازیوں، مومنوں، مسلمانوں، آپ کو آپ کی نمازیں کیا سکھاتی ہیں؟ آپ اپنی نمازوں سے کیا حاصل کر رہے ہو؟ دوسروں کی زندگی کو کیوں اجیرن کرتے ہو؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مسائل میں جکڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو، فیملی کو کیسے وہ ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ تو خواہ مخواہ کسی کے معاملات میں اتنی ریکی کرنا، انفارچونیٹلی ہم رہتے ہی اس چکر میں، اب پتہ چل جائے کہ فلاں آج کل کس حال میں ہے، وہ بھائی چھوڑو اس کی، آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ وہ بیچارہ خود بھگت رہا ہے نا جیسے تیسے بھی ہے، آپ اپنے حال کی فکر کیجئے۔ یہ نمازوں سے اگر آپ کو اخلاقیات نہیں آتی تو پھر آپ نماز سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، یہ محض ٹکریں مارنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ساتھ مشرتی تعلیمات بھی دی ہیں، اخلاقیات بھی دی ہیں، اس سے متعلق بھی سوال ہونا ہے۔ یہ نمازیں بس پڑھ کے اور اپنی اس خصلت روش کو چینج نہیں نہ کرتے تو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے محض نفس کو مطمئن کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اور یہ بیویاں، اللہ اکبر، یہ تو جیسے شریعت کا ان پر اطلاق ہی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، شاید انہیں اس سے استثناء حاصل ہے، اس کا ان پر اطلاق ہی شاید کوئی نہیں، دھونس دے کے اندر چلی جاتی ہیں، این چولہے پہ پہنچ کے کہتی ہیں یعنی فرزانہ میرا منڈا بتوانا روٹی نہیں پہ کھاندہ تو کی پکایا ہے، آگے سے وہ بھی بھلی منس کہتی ہے اسی بھی اجرات دے بتاؤں ہی پکائے جی، لو لیلو سالن۔ جب اس طرح جاؤ گی تو پھر آگے سے بھی بینگن ہی ملیں گے۔ اور پھر سم ٹائم ہوتا کیا ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے سے حاجی صاحب کو حالت غیر میں دیکھ کر پھر منہ پہ پلو کرتی ہیں۔ اب دیکھ کر پلو کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اجازت لے کے داخل ہوتی تو اس شرمندگی کا باعث ہی نہ بنتی، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بیبیو، خدا را یہ شریعت کا اطلاق صرف مردوں پر نہیں ہے، یہ جو آپ نے آیت سنی ہے اس کا اطلاق صرف مرد حضرات پہ نہیں ہے، دونوں کے لیے یکساں ہے۔ آپ پہ بھی وہی حکم لاگو ہے جو مردوں کے لیے ہے، تو لہذا دوسروں کے گھروں میں بے شک رشتہ داری ہو، بے شک قریبی ہو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے نا، اس کا شان نزول ہی دراصل یہی ہے۔ میں نے غالباً تفسیر طبری میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں سم ٹائم اپنے گھر میں اس پوزیشن میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مرد، ایون کہ میرا بیٹا اور والد ہی مجھے دیکھے، جبکہ ہمارے گھر کا سیٹ اپ اس طرح ہے کہ مردوں کا وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، گویا اپنی اس روش کو، اس عادت کو، خصلت کو چینج کیجیے۔ یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے حکم کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ جتنا بھی کوئی قریبی ہو، اجازت لے کر، نوک کر کے، کھنکار کر، الرٹ کر کر جایا کریں۔ اچھا، میں اپنی بات بتاتا ہوں پرسنلی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا بائی دی وے سین بن جائے، کوئی موبائل پہ بات کر رہا، تو میں دور سے جو ہے نا اپنے قدموں کی آہٹ سے یا کھنکار کر، کھانس کر اسے الرٹ کر دیتا ہوں، تاکہ اسے پتہ چل جائے، بعد میں اسے یہ پچھتاوا نہ ہو کہ میرا کوئی جملہ شاید اس نے سن لیا۔ بھائی ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اپنی لائف ہے، وہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، کیا مسائل اپنے ڈسکس کر رہا ہے، کتنا اوکھا ہے۔ تو خدا را
ان نمازوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اخلاقیات پہ بھی دھیان دیجیے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے وگرنہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔